اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو اسی سے رابطہ رکھو، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب یہ محسوس ہو کہ سبھی راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، تجارت ہو، راز و نیاز ہو، محبت یا دعا ہو، لیکن انسان کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی سکون ضرور مل جائے، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ سنو زندگی، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دکھ کا بھی شکر کریں، ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دوڑ کر ماں کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح ہم بھی مشکل، دکھ، درد اور پریشانی میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ صرف اللہ پاک ہی ہے جس سے جتنی چہک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ رجوع الہی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹھری اتنی ہی بھاری ہوتی جائے گی، اور اس گٹھری کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنی ہی زیادہ آنسو درکار ہوں گے۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وسعتوں پہ جا کے کتنا صبر کرتا ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا بھی اور کچھ خاص بنایا بھی، مگر کبھی جتلایا نہیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو سوچ کر مانگی جائے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ سب دے سکتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت لازم ہے اور شرط صرف ایک ہے، یقین۔ پھر چاہے وہ دعا بارش میں مانگی جائے یا دھوپ میں، گھر میں یا سفر میں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ گناہ کی کھٹک بھی اسی کو لگتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بلاوا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اور توبہ کرو۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔